بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ کو ہم نے کچھ تقریباً 6 ماہ پہلے یہ سٹوری بتائی تھی کہ وہاں کے ایک اکاؤنٹنٹ ہیں مہربان صاحب، انہوں نے بڑی ہی کمال فنکاری کے ساتھ 80 لاکھ روپیہ ایک کمپنی کے نام پہ نکال لیا تھا. ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ تراب کنسٹرکشن کمپنی جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، لیکن اب جو سارے سربستہ راز کھلے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے، دونوں کی ملی بھگت تھی. جس طرح بس میں نہیں 2 ٹھگ سوار ہو جاتے کہ اگر تو اس کا ساتھی ٹھگ پکڑا جائے تو وہ ہمدردی کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں اس کو میں تھانے لے کے جاتا ہوں، پھر وہ تھانے لے جانے کے بہانے لوگوں سے چھڑا کے اس کو گھر ہی لے جاتا ہے. بالکل یہاں پہ ایسی واردات ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. ساری معلومات آپ کو بتائیں گے. میرے بھائی نے ساری معلومات حاصل کی ہیں کہ مہربان جو ہے وہ سسپینڈ تھا، معاملہ FIA میں گیا، FIA میں بھی جان بوجھ کے ملی بھگت کے ساتھ گیا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بسوں میں جو 2 ٹھگ ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم معاملہ خود تھانے میں لے جائیں گے. خود ہی وہ تراب انٹرنیشنل والے معاملہ تھانے میں لے گئے، FIA میں لے گئے، وہاں سے درخواست واپس لے لی. اگلی بات جو ہے اصل باریک واردات جو ہے وہ جناب سندھو صاحب ہی بتائیں گے. السلام علیکم سندھو صاحب. جی وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب. سندھو صاحب جو CDA کے مہربان ہیں، CDA کے تو خیر وہ اور بھی بہت مہربان ہیں، جو CDA کا مال کھاتے ہیں اسی پہ گزارا کرتے ہیں اور اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا وہ حق بھی سمجھتے ہیں کہ CDA کا مال کھاؤ. مہربان صاحب نے 80 لاکھ روپیہ نکلوایا تھا وہاں سے اپنی چلاکی کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ تراب کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ آپ بتائیں ہوا کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ 80 لاکھ نہیں ہے، یہ 99 لاکھ ہے. 89 لاکھ یعنی 1 لاکھ کاٹ 90 لاکھ. ٹھیک ہے جی. اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ کنفیوژن رہی کہ جی تراب کنسٹرکشن ایک نے کام کیا دوسرے نے یہ کیا. ایکچولی یہ معاملات نہیں ہیں. یہ تینوں پارٹیاں جو کلیمنٹ آف فنڈز ہیں وہ تینوں اندر سے ایک ہی ہیں. یہ کام کیا سب سے پہلے وداؤٹ اینی ٹینڈر ایک کمپنی نے. ٹھیک ہے، وہی تراب نہیں جی، تراب سے پہلے. اچھا تراب سے پہلے صحیح. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب اس کو آپ کہہ لیں کہ پہلے اس کمپنی کا یہ ہے کہ اس کا بھی جو مطلوبہ تجربہ تھا 3 سال کا اس کمپنی کے پاس نہیں تھا. اس نے کام کہتے ہیں کہ بیفور ٹینڈر کر دیا، ایڈوانس کام جس کو کرانا وہ کروا لیا گیا. جب انہوں نے ٹینڈر دیا تو ٹینڈر اس کمپنی نے جیتا، لیکن اس وقت کے جو ممبر تھے بعد میں چیئرمین بھی بنے، انہوں نے اس پہ آبجیکشن لگایا کہ جناب یہ کمپنی جو ہے جو اوریجنل ہے اس کے تو 3 سال کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے آبجیکشن لگایا کہ جو اس کی منظوری دی ہے وہ لک آفٹر DG نے دی ہے، اور لک آفٹر پہ جو DG ہے اس کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہوتی، وہ صرف روزمرہ کے معاملات دیکھ سکتا ہے. لہٰذا وہ ایگریمنٹ فائنل نہ ہوا، یعنی اس کو کام ایوارڈ نہیں ہوا، لیکن پیسے اصل کام میں اسی کے لگے ہوئے تھے. صحیح. اب جب دوبارہ انہوں نے ٹینڈر اخبار میں دیا تو تراب کنسٹرکشن آ گئی. اب تراب کنسٹرکشن کا جو ایگریمنٹ ہے انٹرسٹنگلی وہ بھی لک آفٹر DG یا ڈپٹی DG نے کیا ہوا ہے. جب پہلے ہی ایک ممبر آبجیکٹ کر چکا ہے کہ لک آفٹر DG ہی نہیں کر سکتا تو پھر ڈپٹی DG کیسے اس کو کر سکتا ہے؟ ڈپٹی DG کی ایک پاور ایک حد تک، اس سے اوپر کے ٹینڈر کی وہ اسے اپر ٹیئر سے اس کی اپروول لینی ہوتی ہے. اچھا، تراب کنسٹرکشن جو ہے جو آج کل جو اس کو ہم کہتے تھے کہ اس کا مال کو کھا گیا، اصل وہ بھی تیسرا بندہ ہے. اس کے پاس نہ تو انجینئرنگ کونسل کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ریلیونٹ مینز کہ سملر ورک کا، اور 3 سال کا. لیکن بہرحال اس کو بڈ جو اس نے ون کی تو جب اس کے ایگریمنٹ کے لیے گیا تو پھر وہی کویشچن آیا. صحیح. لیکن ابھی اس کا چل رہا تھا تو تراب کنسٹرکشنز آ گئی. صحیح. اب تراب کنسٹرکشنز نے فنڈز خود ہی نکلوا لیے، خود ہی. اس کے مہربان صاحب ہیں. صحیح. اب اس کی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. چیئرمین صاحب نے اس کو سسپینڈ کیا تھا نا؟ ہاں جی، سسپینڈڈ ہے، لیکن وہ اس کے ایک تھوڑے 2 منٹ کے بعد اس کی کہانی آتی ہے سسپینشن کا کیا ڈراپ سین ہے. اچھا. اب جناب تراب کنسٹرکشن سارے فنڈ نکلوا کے لے گئی،
لہذا جو تراب کنسٹرکشن ہے اس کو بھی ورک آرڈر ایشو نہیں ہوا تھا. انہوں نے جا کے FIA میں اپلیکیشن دے دی. صحیح. ان دا مین وائل جب یہ سرفس ہوا یہ اسکینڈل, تو مہربان صاحب انہوں نے تراب کنسٹرکشنز کے نام پہ سارے جو فنڈ ریلیز کروا لیے جتنے بھی اویلیبل تھے. ٹھیک 2 قسطوں میں کروائے جی. رائٹ. اب دوسری بات, تراب کنسٹرکشنز جس کو فنڈز ریلیز ہوئے ہیں, پہلے تو اس میں اہم ہے کہ فائنانس والوں سے پوچھا جائے کہ کیا یہ فرم کبھی انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ تھی. بالکل ٹھیک. اور کس ڈیٹ کو رجسٹرڈ تھی, کیا اس کا 3 سال کا ایکسپیرینس تھا. پہلے بڈ میں اپلائی کر رہی ہے تراب کنسٹرکشن, جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں تراب کنسٹرکشنز کو. جی صحیح. اب جب ان تینوں نے دیکھا کہ مل کے یار یہ تو کسی کو بھی پیسہ نہیں مل رہا ہے, مہربان نے کہا کہ میرے بھی گلے میں چیز فٹ ہو رہی ہے. جی صحیح. تو جو تراب کنسٹرکشن جس نے کام نہیں کیا اس کو ابھی فائنل آرڈر بھی نہیں ملا تھا. اچھا, اس نے جناب FIA سے وہ اپلیکیشن واپس لے لی. اب جناب تراب کنسٹرکشنز والے مہربان صاحب جو ہیں, جو CDA کے مہربان ہیں, انہوں نے آ کے ادھر اپروچ کروانی شروع کر دی کہ جناب FIA سے کیس ختم ہو گیا ہے, لہذا مجھے آپ ری انسٹیٹ کریں. واردات یہ ہے کہ ختم نہیں ہوا. جو آپس میں ملی بھگت ہے, جنہوں نے آپس میں کچھ انڈر ہینڈ ایگریمنٹس ہے یا کہوں گا کوئی بارگین ہے, انہوں نے واپس لے لی وہ اپلیکیشن. لہٰذا FIA کو کیا طرح سے کمپلیننٹ باہر ہو گیا. تو اب میرے بھائی ری انسٹیٹمنٹ کے چکر میں ہے. یعنی وہی جو میں نے مثال دی ہے کہ ٹھگ پکڑا جائے تو دوسرا ٹھگ کہتا ہے کہ چھڑ دو جی میں تھانے لے جاتا. جی بالکل. اب FIA سے بھی درخواست واپس ہو گئی. آپ نے سر جی اس وقت کہا تھا کہ سندھو صاحب کہ اگر چیئرمین صاحب چاہیں تو سمری ٹرائل کر کے فوری سزا دے سکتے ہیں, لیکن چیئرمین صاحب نے سمری ٹرائل کیا ہی نہیں. سمری ٹرائل اب تو 6 مہینے ہو گئے اور انکوائری فائنل ہو کے پڑی ہوئی ہے ممبر صاحب کے پاس. 6 مہینے مطلب ہو گئے. سمری ٹرائل تو میں آپ کو تو سروس ریگولیشن کو پڑھیں, یہاں پہ ڈسپلنری ایکشن والا چیپٹر ہے, وہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر اتھارٹی آتھورائزڈ افسر سمجھے کہ اس میں انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسٹیٹ وے اس کو 7 days کا شو کاز ایشو کر کے آپ یو کین ٹیک ایکشن. ادھر تو 6 مہینے ہو گئے انکوائری کو پڑے ہوئے. نہیں, انکوائری فائنل ہو چکی ہے نا قصور. اب یہ 99 لاکھ جو نکالا گیا, 89 لاکھ 11 کاٹ 1 کروڑ, تو یہ کیسے واپس آئے گا؟ یس, دیکھیں میرے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جب ایک چیز پڑھ کے واضح ہے کہ who is culprit, ایک تو جو پارٹیاں تینوں کی تینوں کلپریٹ ہیں اس میں. اب آ گیا CDA آفیشل, اس میں 3 لوگ کلپریٹ ہیں. بالکل ٹھیک. نمبر 1 جس نے اپنا اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی اپروول دی انوائرمنٹ کے. جی ٹھیک. نمبر 2 جن کو نے اس کے اسی ڈیفیکٹو ایگریمنٹ یا ڈیفیکٹو اپروول جو ہے اس کے اوپر فنڈز ریلیز کیے. تیسرا وہ جو ماشاءاللہ مہربان صاحب ہیں, جنہوں نے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اکاؤنٹنٹ کی, وہ فنڈز اپنے فرم تراب کنسٹرکشنز کو انہوں نے اس کو ڈرا کرا لیے اور ماشاءاللہ ہضم کر گئے. اب تراب کنسٹرکشن جو ہے اس کا وجود CDA کے کاغذوں میں نہ بٹ میں آیا وہ, لیکن پیسے لے لیے, اور اس کی جو ڈیٹ آف رجسٹریشن ود PEC ہے اس کو دیکھیں, وہ کانٹریکٹ جو بڈ نے انوائٹ کی تھی اس کے بعد کی ہے, اس کے نام پہ کیسے فنڈز آ گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 89 لاکھ جو ہے وہ ہڑپ ہو گیا؟ نو, یہ ہمت ہے چیئرمین صاحب اور ممبر کی. آدھے گھنٹے میں واپسی ہوتی, آدھے گھنٹے میں, میں گارنٹی کرتا ہوں. اس لیے کہ اس بندے نے کی ہے نا, جس نے جو آپ کا ہے بندہ, سب سے پہلے اس کو پکڑے مہربان. او یس. اور پھر فنڈز جہاں سے فنانس سے آئے. اچھا, اس کو یہ پکڑے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ تو نے کس کیپیسٹی میں یہ ڈرا کروائے. تیری فرم نے تو بڈ میں نہیں گئی تھی, تراب کنسٹرکشن کا PEC میں ہوئی ہے. سر یو آر انچارج آفیسر دیئر. بھائی اس نے 25-30 سال کی ہے نوکری, اس کو سروے سے کر رہے ہیں ڈسمس. میں ڈسمس کا لفظ کر رہا ہوں, اس میں ٹرمینیٹ کا نہیں کر رہا, دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹرمینیٹ میں اور ڈسمس میں کیا فرق ہے؟ ٹرمینیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرمینیٹ کرنے والے کو ایک ہوتا ہے لیوریج, کہیں جا کے دوسرے نوکری کر سکتا ہے. تو جو ڈسمس ہوتا ہے نا, وہ کہیں جا کے نوکری بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک سٹیمپ ہو جاتی ہے کہ یہ سافٹ لفظوں میں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری ٹھیکیداری کر سکتا ہے.
ठेकेदारी तो जिस तरह के हालात है वो करेगा लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकता सीडीए में। सही बात ये कि अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक तो इंक्वायरी फौरी फाइनल की जाए, पैसे इसे निकलवाए जा सकते हैं, एक कहीं ड्यूज क्लेम करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, इस पे रिकवरी डाली जाए, इसके कोई ना कोई सीडीए में पड़े होंगे पैसे। और ऐसा एक इंटरेस्टिंग चीज जो 3.5 लाख का तुराब कंस्ट्रक्शन का जिसने बिड में हिस्सा लिया था उसका कॉल डिपॉजिट पड़ा था, वो भी इन्होंने रिलीज कर दिया हुआ है। वाह वाह, वो उसी 89 लाख में एडजस्ट कर लिया हुआ है। मतलब सिर्फ मेहरबान नहीं, तेरी मेहरबानियां और कई मेहरबान। सही है। तो चेयरमैन साहब को समरी ट्रायल करना चाहिए। समरी में आप ये नहीं कि 6 महीने के बाद समरी, 6 महीने की समरी एक दिन में फाइनल करें और उसने एक्शन ले इसमें। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, मेरा ख्याल सीडीए में जो कुछ हो रहा है, जितनी वारदातें हो रही हैं, चेयरमैन साहब समझते हैं पता नहीं हम उन पे ज़्यादा तनकीद करते हैं, हम तो उनको रास्ता दिखाते हैं, हम तो वो काम करते हैं जो सीडीए के जो अपने लोग हैं उनको करना चाहिए, चेयरमैन साहब को जाके बताना चाहिए, हम तो फ्री फंड के मुफ्त मशवरे उनको देते हैं। अब इंक्वायरी फाइनल है, मेहरबान ने 99 लाख की ये चोरी की है, डकैती की है, जो भी किया, वारदात तो की है ना। अब अगली मेहरबानी देख लें कि उनका जो तुराब एंड कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो 3.5 लाख था वो भी वापस कर दिया है, और 6 महीने हो गए इंक्वायरी मुकम्मल हुए, मेहरबान को कोई सज़ा नहीं मिली। इसीलिए तो बाकी लोगों को जुर्रत मिलती है, हिम्मत मिलती है, शय मिलती है, और वो मज़ीद वारदातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी मौरख जो है वो लिखेगा कि सीडीए में ऐसे ऐसे मेहरबान आए कि उन्होंने इतनी मेहरबानियाँ की कि सीडीए को खोखला कर दिया। अब आपके सामने है कि इनका अपना मेहरबान, अपना मुलाजिम, अगर वो चाहे तो अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं डकैती करूँगा, चोरी करूँगा, जहाँ बैठा हूँ यहाँ से पैसे चुराऊँगा। या फिर चेयरमैन साहब अगर आप समझते हैं कि ये मेहरबान बेगुनाह है, फिर बेगुनाही का उसको सर्टिफिकेट देते। तलवार तो ना लटकती रहे, लेकिन एक चीज़, कौमी ख़जाने थे 89 लाख, तकरीबन 90 लाख, 1 लाख कम है, गया है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये कौमी ख़जाने का पैसा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, किसी तरफ से इस मामले को लगा दें, और वो तो तुराब कंपनी है उसको भी कटहरे में लाएं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।